أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: یوم ندعو کل اناس، وہ قیامت کا دن جس دن ہم ہر انسان کو بلائیں گے، بِإِمَامِهِمْ، اس کے اعمال نامے سمیت. فمن اوتی کتابہ بیمینی، پس وہ خوش قسمت جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو یہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ایک ذرہ بھی ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو دنیا میں اندھا بن کے رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، حقیقت میں وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت زیادہ دور جا کے وہ گم ہو چکا ہے. آیت نمبر 72 پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل. قیامت کے دن اعمال نامے، اللہ کرے ہم ان لوگوں میں ہوں جن کو دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، اور یہ انسان حشاش بشاش ہوگا. اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے: وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ چہرے بڑے مسکراہٹ والے ہوں گے، بہت ہنس رہے ہوں گے. جیسے ہی اللہ کہیں گے پکڑو دائیں ہاتھ سے، پکڑ کے ایسے سینے سے لگائے گا اور مسکرانا شروع ہو جائے گا. اور ینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے خاندان والوں کو دیکھے گا، کوئی ماموں چچا تایا ہے، ان کو کہے گا ہاں میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. بس نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا ہی کامیابی ہے، ملنا ہی کامیابی ہے. پھر ظاہر ہے وہ اس کو کھولے گا، اس کو پڑھے گا، اور اللہ نے اس کی تمام اجرتیں یہاں لکھی ہوں گی. ایک ایک سبحان اللہ کے اوپر 1500 سال کے فاصلے والے جنت کے درخت اللہ نے اس کو دیے ہوئے ہوں گے، اور کیا سے کیا اس کی نیکیاں ہوں گی. اور پھر وہ نیکیاں ایسی ہیں جو اب مٹائی نہیں جا سکتی، جو اللہ کی طرف سے اس کو کیا کر دی جائیں گی، عطا کر دی جائیں گی. اور انشاءاللہ یہ خوش و خرم ہوگا، اللہ کے نبی کی طرف جائے گا، رشتہ داروں کی طرف جائے گا، اساتذہ کی طرف جائے گا، علماء کی طرف جائے گا. ایک فخر ہوگا. یہاں پر امتحان میں کامیابی ہے. ماں باپ کو جب بندہ دیکھتا ہے، میرے ماں باپ زندہ ہیں،
آج میرا رزلٹ آ گیا ہے اور میں فرسٹ آیا ہوں، تو اس کے اندر کیا حشاشیت ہوتی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں، اپنی ماں کو دکھاؤں، اپنے باپ کو دکھاؤں، اپنے اساتذہ کو دکھاؤں، ساری دنیا کو دکھاؤں، اور جس کا یہ رزلٹ آ جائے کہ یہ فیل ہو چکا ہے اور اس کے ماں باپ نے اس پہ 5 لاکھ روپیہ سال کا لگایا ہو، آپ دیکھیں کہ اس کا دل کیسے دھڑک رہا ہوگا، کیسے ٹوٹ رہا ہوگا۔ اور جب اللہ نے اس کو کھلایا ہو، پلایا ہو، سلایا ہو، جگایا ہو، دیا ہو، لیا ہو، خوشی ہو، غم ہو، کوٹھیاں ہوں، گاڑیاں ہوں، آج رزلٹ یہ ہے کہ بھئی تو ناکام ہو گیا ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے؟ ناکام ہو گیا ہے۔ اور ایک چپراسی چوکیدار، فقیر، مسکین، راہ گزر بیٹھنے والا، آج اس کی فائل چمک دمک رہی ہے اور آج اس کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ اصل خوشی وہاں پہ ہے، اصل غمی وہاں پہ ہے، اصل آپ کی کامیابی وہاں پہ ہے، اصل ناکامی بھی وہاں پہ ہے۔ لہٰذا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے، قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، بڑا خوبصورت منظر ہوگا، اور جتنی امتیں ہیں ان سب کا وزن ہوگا اور ان کے نبی پاس ہوں گے، لیکن نگران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ سب نبی آپ پہ اعتماد کریں گے، ساری امتیں آپ پہ اعتماد کریں گی، اور تولنے کے لیے جو اعمال نامہ بیچ میں رکھیں گے ترازو کے، وہ جبرائیل امین ہوں گے، وہ جبرائیل امین ہوں گے۔ والوزن یومئذ الحق، یہ وزن قیامت کے دن برحق ہے، قیامت کے دن برحق ہے، ایک ایک ذرہ وہاں پہ تولا جائے گا۔ ولا یظلمون فتیلا، فتیل تنکے کو کہتے ہیں، جہاڑو کا تنکا، گھاس کا تنکا، اتنا بھی ظلم وہاں پہ نہیں ہوگا، اتنا بھی ظلم وہاں پہ نہیں ہوگا، اور صاف شفاف ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے، یہ میرا امتی ہے، اعمال نامے ڈالو، جھک گیا ہے کامیاب، جھک گیا ہے کامیاب، جھک گیا ہے کامیاب، اعمال نامہ وزنی ہو گیا ہے کامیاب۔ ایک ایک وزن پر ہمارے نبی خوش ہوں گے، ایک ایک اعمال نامے پہ ہمارے نبی خوش ہوں گے۔ یہ اعمال نامے تولے جائیں گے۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں جو عمل کرنے والا بندہ ہے وہ خود تولا جائے گا۔ اب قربانی کا جو آپ جانور لیتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ 70 گنا بڑھا کے لایا جائے گا۔ کتنا؟ جی، اگر 20 کلو کا بکرا ہے تو وہ 70 بکرے لائے جائیں گے۔ کتنے؟ 70 بکرے۔ اور آپ کہیں گے جناب میں نے تو 20-30 ہزار روپے کا بکرا لیا تھا، اس کا گوشت نکلا کتنا؟ 20 کلو، اور اب یہ 70 گنا بڑھا کے بیچ میں ڈال دیا گیا، بیچ میں ڈال دیا گیا، اور وہاں پر بندے کو بھی تولا جائے گا، بندے کو بھی تولا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ نیک آدمی اگر اس کا ویٹ 60 کلو ہے نا، مرنے کے بعد وہ ایسے لگتا ہے جیسے 500 کلو ہے۔ کیا ہے؟ 500 کلو ہے۔ کیوں؟ اس کی نیکیوں کا ایک وزن ہوتا ہے، ایک ثمرہ ہوتا ہے، ایک جمال ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے۔ تو نیکیوں کا بہت بڑا وزن ہے، نیکیوں کا بہت بڑا وزن ہوتا ہے جو نیکیاں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں اس پہلوان کی مچھر کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں ہے جس کو دنیا نے پہلوان کہا، لیکن خدا کے میدان میں وہ مردہ تھا، اللہ کے میدان میں مردہ ہے۔ جو کھلاڑی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا، خدا کے ہاں وہ مردہ ہے، بالکل مردہ ہے۔ اور جو 100 سال کا بوڑھا لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آیا، اللہ کے ہاں وہ پہلوان ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو یہاں اندھا ہے، جو یہاں اندھا ہے، خدا کی قسم وہ کتنا بدبخت آدمی ہوگا جس نے ان آنکھوں سے اس قرآن کو نہیں دیکھا، کتنا بدبخت آدمی۔ وہ کتنا بدبخت ہوگا جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، گانے دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کی زیارت کبھی اس نے سوشل میڈیا پہ نہیں کی۔ وہ کتنا بدبخت ہوگا جس نے سامنے درود شریف لکھے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، آج تک اس نے وہ درود شریف نہیں پڑھا۔ جس نے اپنی ماں اور باپ کے چہرے کو ادب سے نہیں دیکھا وہ اندھا ہے۔ جس نے آج تک کسی عالم کے چہرے کو نہیں دیکھا، کسی ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا، کسی باپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، اس نے قرآن کی آیتیں نہیں دیکھی، سطریں نہیں دیکھی، حدیث نہیں دیکھی، حدیث کی سطریں نہیں دیکھی، فقہی مسائل نہیں دیکھے، وضو کے 4 فرض آج تک وہ نہیں دیکھ سکا، غسل کے 3 فرض آج تک وہ نہیں دیکھ سکا، نماز کی 21 سنتیں آج تک نہیں دیکھی، وضو کی 13 سنتیں آج تک نہیں دیکھی، وضو کے 5 مستحبات ہیں آج تک نہیں دیکھے، غسل اور غسل کے طریقہ کار جو فرض غسل ہوتا ہے وہ آج تک اس نے پوچھ نہیں سکا۔ ایسا ہی نامراد ہوتا گیا، ناپاک ہوتا گیا۔ اللہ کہتے اعمیٰ اعمیٰ فی ہذہ فی الدنیا، یہ دنیا میں کیا ہے؟
اندھا ہے، دنیا میں کیا ہے؟ اندھا ہے۔ چاہے وہ 100 میٹر دور پتنگ اڑ رہی ہے، وہ اس کو نظر آ رہی ہے، اس کا دھاگا اس کو نظر آ رہا ہے، جب وہ پیچ لگاتا ہے نا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ستارے اس کو نظر آ رہے ہیں، چاند اس کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہ میں چاند دیکھوں، میں ستارے دیکھوں، میں آسمان کا سورج دیکھوں۔ جب گڈی اڑاتا ہے ایسے اور وہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، جب گڈی اڑاتا ہے ایسے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، اگر یہ آسمان کے چاند کی لکیریں بھی دیکھ رہا ہے نا، لیکن نیت اس کی ایمان کی نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ بھی اندھا ہے، اللہ کے ہاں یہ بھی اندھا ہے۔ یہ جو انگریز ہیں، آپ نے دیکھا سمندر کی 7ویں تہہ کے اندر جا کر وہاں سے ذخائر کو تلاش کرتے ہیں، پہاڑوں کے اندر جا کر کتنی چیزیں یہ تلاش کرتے ہیں، موتی نکالتے ہیں، جواہر نکالتے ہیں، سونا نکالتے ہیں۔ ہمارا پاکستان تو ویسے ہی پسماندہ اور غریب علاقہ ہے، یہاں سے تو کوئلہ بھی نکالنا ہے تو انہوں نے ہی تانبا نکالنا ہے، تو انہوں نے ہی سونا نکالنا ہے، تو انہوں نے ہی تیل نکالنا ہے، تو انہوں نے ہی گیس نکالنی ہے، تو انہوں نے ہی نکالنی ہے، لیکن وہ سارے اللہ کے ہاں اندھے ہیں، سارے اللہ کے ہاں اندھے ہیں۔ اس لیے وہ دیکھنے والی چیز جو ہے اس کو دیکھ نہیں رہے، دیکھنے والی چیز جو ہے اس کو دیکھ نہیں رہے۔ اب میرے بھائی، اللہ کے نبی کو خواب میں ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اگر جی نہیں دیکھا، کتنی بڑی لمحہ فکریہ کی بات ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے، میں نے جناب وہ نور جہاں دیکھ لی، اور میں نے جناب وہ فلاں کرکٹر آج خواب میں مجھے نظر آیا، اور میں نے فلاں اداکار دیکھ لی، اور فلاں رقصا دیکھ لی، اور فلاں چیزیں دیکھ لی، اور امی کو بتا رہا ہے، ابو کو بتا رہا ہے، جی میں نے یہ چیزیں دیکھی، میں نے یہ چیزیں دیکھی۔ جی اب بچوں کو اللہ کے نبی کی زیارت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم درود کا عادی نہیں بناتے، ورنہ بچے تو پاک ہیں، بچے تو معصوم ہیں۔ آپ بچوں کو درود شریف پڑھائیں، انشاءاللہ رسول پاک کی زیارت ان کو ہوگی۔ ہمارے استاد مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دورہ حدیث میں پڑھنے والے علماء جن کا آخری سال ہے، تمہیں اللہ کے نبی کی زیارت ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی تو تمہارے لیے لمحہ فکری ہے۔ بندے کو غور کرنا ہے کہ میں نے ان آنکھوں سے آج تک کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، کیا دیکھا ہے، کیا نہیں دیکھا۔ جن کو دیکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، مسجد کو دیکھو، مدرسے کو دیکھو، بیت اللہ کو دیکھو، بارش آ رہی ہے تو اس کو دیکھو، چاند ہے تو دیکھو، سورج ہے تو دیکھو، ستارے ہیں تو دیکھو، علماء ہیں تو دیکھو، طلباء ہیں تو دیکھو، قرآن ہے تو دیکھو، حدیث ہے تو دیکھو، دین کا ایک جملہ ہے، ایک کلمہ طیبہ ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، یتیم نہ بنو۔ یتیم ہیں یہ عرب پتی لوگ جن کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی اسمبلی کے اندر، یتیم ہیں، بالکل یتیم ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اعمیٰ، یہ اندھے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ ان کو اندھا کہہ رہا ہے، یہ گالی نہیں ہے، ہم گستاخی نہیں کرتے، اللہ کہہ رہا ہے من کان فی ہذہ اعمیٰ، جو یہاں پہ اندھا ہے فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، وہ کیا ہوگا؟ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب عبداللہ ابن ام مکتوم آئیں گے آخرت میں، جی حشر کے میدان میں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، کیا یہ دونوں نابینا ہوں گے؟ حشر میں نابینا ہوں گے؟ نہیں، یہ بینا ہوں گے اس وقت، ان کی نگاہیں کھل جائیں گی، ان کے رنگ تبدیل ہو جائیں گے، ان کے کلر بدل جائیں گے، ان کا نور جگمگا اٹھے گا۔ دنیا میں نابینا ہے، لیکن کیسے نابینا ہے کہ ان جیسا قرآن پڑھتا کون تھا؟ عبداللہ ابن مکتوم جیسا، جی، اور حضرت بلال جیسی اذان دیتا کون تھا؟ جب حسن نے حسین نے کہا کہ ہمارے نانا کے بعد تم نے یہ ملک چھوڑ دیا، آج ہماری درخواست ہے تم دوبارہ آج اذان پڑھ کے ہمیں سنا دو۔ حضرت بلال کی اذان تھی، حضرت بلال کی اذان تھی، حبشی کلر ہے جی، لیکن آواز میں ایسا جادو ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم اذان دے رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، نابینا صحابی ہیں، لیکن قرآن کے حافظ ہیں، اذان کے مؤذن ہیں، نبی پاک کی مسجد کے خادم ہیں۔ آج بھی جتنے نابینا ہیں جن کو اللہ نے نابینا بنایا، وہ قرآن کے جو حافظ ہیں جی، ہمارے تمام حافظوں سے وہ آگے ہیں، تمام حافظوں سے آگے ہیں۔ تو اندھا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی آنکھیں نہ ہوں؟ نہیں، اندھا اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں 100% دیکھیں، جس کو ڈاکٹر کہے کہ تجھے اینک کی ضرورت نہیں ہے، چشمے کی ضرورت نہیں ہے، تیری نظر 100% درست ہے، اور وہ فخر کرتا ہے کہ میں تو 100 میٹر دور شکار کو دیکھ لیتا ہوں، 100 میٹر دور کے درخت کو دیکھ لیتا ہوں، 100 میٹر دور کی سوئی کو دیکھ لیتا ہوں، 100 میٹر دور کی کنکری کو دیکھ لیتا ہوں۔ میرا اللہ اس کو قیامت کے دن کہے گا تو نے اس قرآن کو نہیں دیکھا،
تو نے اس دین کو نہیں دیکھا؟ اس لیے اندھا اللہ کے ہاں جس کی فل آنکھ ہے لیکن وہ اللہ کے دین کو نہیں دیکھتا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا، اس کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب وہ کہے گا اللہ میں تو بالکل ٹھیک تھا، میں نے تو کبھی چشمہ ہی نہیں لگایا۔ اللہ کہیں گے تو نے میرے دین کے اوپر اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، تو یہاں اندھا بنا رہا ہے، آج تو حقیقت میں کیا ہو گیا ہے؟ اندھا ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دعا کیا کرو، کیا اللہ آسان حساب لے، اللہ ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا کرے، اللہ ہمیں آخرت میں سرخرو فرما دے، ہم آخرت میں نابینا نہ اٹھیں بلکہ بینا بن کے اٹھیں، اور ہم آخرت میں اللہ کو دیکھیں، اللہ کی جنت کو دیکھیں، اللہ کے نبی کو دیکھیں، اللہ کے خوبصورت نظام کو دیکھیں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔